بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ اس کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کے حوالے سے گزشتہ چند ایام میں بھی ہم نے آپ کے سامنے شہادت کا تذکرہ کیا تھا، تو اسی طرح فلسفہ شہادت پر بات کرتے ہوئے یہ بات کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کے معاملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ شہید کے لیے کن چیزوں کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے شہادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے اندر شہید ہونے کی خواہش پیدا ہو، اور پھر اس کے لیے ماحول اور معاملات بنائے جائیں، اور وہ مجاہد کی صورت میں جہاد میں شرکت کرے اور شہید ہو جائے۔ یہ شہادت کی حیات ہے، اور اس کے لیے آرزو کرنا کہ میں شہید ہو جاؤں، یہ شہادت کا جوہر ہے۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات بدرجہ اتم موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش اور آرزو تمنا تھی کہ میں رب کے حضور شہید کیا جاؤں اور شہید ہو جاؤں، اور پھر مجھے حیاتی دوبارہ ملے اور میں پھر اللہ کے حضور شہید کیا جاؤں۔ لیکن خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب، ہم نے آپ کی شہادت کی والی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ بات ہم آپ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو شہید نہیں ہونے دیں گے، کہ ہم نے آپ کی شہادت کا ذمہ لے رکھا ہے، لیکن اس شہادت کی حقیقی شکل و صورت آپ کے نواسے کی صورت میں ہم پوری کریں گے۔ اور شہادت کے لیے یہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے لیے یہ بات حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ کس طرح کہ غزوہ احد میں شہادت کے لیے چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ شہادت کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ کوئی شخص اس پر حملہ کرے، اسے شہید کرنے کے لیے حملہ کرے اور حملہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد زخم لگے، یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ اس زخم سے خون بہے، اور چوتھی بات یہ ہوئی کہ اس شخص کی وفات ہو جائے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفت پر حملہ ہوا، اور ایک بات شرط ہو گئی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زخم واقع ہوا، جسم پر لگے زخم، اور دندان مبارک شہید ہوئے، اور رخسار مبارک پر بھی زخم آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں یہ دو شرطیں پوری ہوئیں۔ اور تیسری شرط کہ وہاں زخم لگا اور خون بہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے، اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور افواہ ہو گئی کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پوری ہوئیں۔ اور چوتھی شکل شہادت کی کہ انسان کی وفات ہو جائے اور اس کا مظہر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں پورا ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں شخصیات حسنین کریمین، امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا مظہر تھیں، اور آپ علیہ السلام کی شکل کی ان کے مشابہ تھیں۔ صحابہ کرام جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما گئے اور صحابہ کرام کا دل اداس ہوتا، تو وہ حسنین کریمین کے دروازے انور پر جاتے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر تشریف لے جاتے، دروازے پر دستک دے کر عرض کرتے کہ امام علی مقام امام حسن مجتبی کو اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں شخصیات کو باہر بلاتے، وہ باہر تشریف لاتے، اور ایک ساتھ اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت والی دونوں تصویروں کی زیارت فرما کر دل کو تسکین ہوتی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا ان کی تشبیہ کی زیارت کر لی۔ تو اسی طرح وہ شکل میں بھی مشابہ تھے، اور امام علی مقام ان کی شہادت کا مظہر ہوئے۔ اور شہادت کے لیے جو بات شروع میں نے عرض کی، وہ بات یہ تھی کہ اس کے لیے پہلے جذبہ شہادت ہونا چاہیے، اور ایک شخص میدان میں پہنچ جائے مجاہد بن کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر، اور سارے جنگی اسباب کے ساتھ ایک دفعہ میدان میں چلا جائے، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ کہیں مجھے تیر نہ لگ جائے، وہ بچتا پھرے، اور بچتے بچتے بالآخر اسے وار لگے تلوار کا اور وہ مر جائے، تو کوئی شخص اسے شہید نہ سمجھے۔ کیونکہ اس کے لیے عمل یہ ہے کہ شہید ہونے کے لیے پہلے شہادت کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے۔ وہ تو بچتا پھر رہا تھا، تو اسی لیے وہ شہید نہیں۔
تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں شہادت کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کی حفاظت کے لیے یہ عمل جاری کیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو اسی طرح آپ کی شہادت تو نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کی شہادت کا مظہر ہم آپ کے نواسے امام علی مقام کو بناتے ہیں۔ تو اسی طرح واقعہ کربلا واقع ہوا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا میں شہید ہوئے۔ خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سلامت ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارے اسی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔